ہم سب سے پہلے یہی بیان کریں کہ عورتوں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عورتوں میں میری ماؤں بہنوں برا مت مانو، جو واقعہ ہے اس واقعے کو تو بیان ہی کیا جائے گا، مقصد ہی ہے اصلاح۔ آج کل ایک عرصے سے ہماری ماؤں بہنوں میں معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس مجلس میں وہ بیٹھ گئیں تو فوراً کسی نہ کسی کی غیبت اور برائی شروع ہو جاتی ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی بھی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اس کا عیب بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے اندر وہ عیب ہو، وہ خرابی ہو اور اس کو بیان کیا جائے تو کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی تو غیبت ہے کہ اس کسی کے اندر کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی برائی پائی جائے اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی پھر بھی اس کی طرف کوئی برائی کی نسبت کر کے بیان کرے تب تو یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ غیبت تو وہی ہے کہ برائی کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جائے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم وہی بیان کرتے ہیں جو کسی کے اندر عیب ہے، نہیں، آپ اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو دور کرو، دوسروں کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کے کان میں آرام کے ساتھ اور نرمی و محبت کے ساتھ اس سے سمجھاؤ کہ اس عیب سے باز آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسری عورتوں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی چغلی شروع ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ یہ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ قبریں بالکل نئی نئی تھیں۔ حضور رک گئے اور فرماتے اپنے صحابہ سے کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت اور چغلی کھایا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی صرف چغلی کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا کہ چھینٹیں اس کے بدن پہ پڑتی تھیں، تو یہ بدن کو ناپاک کرنا ہے، اور اپنے بدن کو بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا یا کسی بھی پاک چیز کو ناپاک کرنا، اپنے پاک کپڑے کو ناپاک کرنا، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں اس گناہ کی وجہ سے ایسے بڑے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے اور ایک صحابی جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی کچھ برائی بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ سامنے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میرے صحابیوں بتاؤ تم میں سے کون اس گدھے کا گوشت کھاتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، گدھا تو یوں ہی حرام ہے، ذبح کر دیا جائے تو بھی حرام ہے، مرا ہوا گدھا کون کھائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم لوگ جو اپنے بھائی کی غیبت چغلی کر رہے تھے، یہ چغلی کھانا اب اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور قرآن شریف میں تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کی چغلی کھانا، غیبت کرنا، یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح سے ہے۔ تو اگر اے میری ماؤں بہنوں تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ، تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت دانتوں سے کاٹ کے کھاؤ، تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ قبر کے عذاب میں مبتلا کی جاؤ، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ جہنم کی آگ میں جلائی جاؤ، تو آج ہی سے تم اس محفل پاک میں یاد کر لو کہ اے پروردگار، آئندہ ہم کسی مرد کی اور کسی عورت کی غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں بیان کریں گے، عیب نہیں نکالیں گے۔ اپنے اندر عیب ہوگا تو اسے پاک کر لیں گے، دوسروں کا عیب ہوگا تو اس کو سمجھا بجھا کر محبت سے اصلاح کی کوشش کریں گے، مگر غیبت کی شکل
اور بدگوئی کی شکل اور چغلی کی شکل نہیں اختیار کریں گے۔ یقین مانو سچے دل سے جو توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تم اسی محفل میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ورنہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں جہنم کے عذاب میں جلنا ہی پڑے گا۔